کی زیادتی ہو جائے تو لامالا پھر یہ ہے کہ ہمارا وہی جو پودا ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ گلنا شروع ہو جائیں گی، زمین سخت ہو جائے گی، دلدلی ہو جائے گی، وہی پودا وہاں سے بھی ایسے حالات کے اندر ہی پودا جو ہے وہ خوراک جذب نہیں کر سکتا۔ پانی کی کمی کا زراعت پہ کیسا اثر پڑ رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ کہیں پانی کی کمی ہے تو کہیں شدید زیادتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زری پوڈ کاسٹ رابطہ اور میں ہوں فرحانہ خان۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی حقیقت پہ جس کو سب جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی براہ راست ہماری جو فصلیں ہیں ان کی پیداوار پر اثر ڈال رہی ہے، ہماری کسانوں کی محنت کو ضائع کر رہی ہے۔ بے وقت کی بارشیں، سیلاب، موسمیاتی تبدیلی، کبھی اچانک گرمی تو کبھی اچانک سردی، یہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو آج کل ہماری زراعت، ہمارے کسانوں کو پریشان کر کے رکھا ہے؟ آج ہم اس پہ رائے لیں گے۔ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں شریک گفتگو ہوں گے رانا عتیق صاحب، جو کہ زرعی ماہر بھی ہیں اور کسانوں کے حوالے سے اور فصلات کے حوالے سے، ساتھ میں موسم کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ رانا صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج ہمارے جو پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے زراعت اور موسمیاتی تبدیلی۔ ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ آج کل بلکہ آنے والے وقتوں میں ہمارے کسانوں کو بہت متاثر کرے گی، اور زراعت ظاہر سی بات ہے آٹومیٹک اس کے زد میں آئے گی۔ تو رانا صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ موسمیاتی تبدیلی ہے کیا اور یہ زراعت کو کیسے متاثر کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے رابطہ چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک اہم موضوع پہ جو ہے بات کرنے کے لیے مدعو کی ہے۔ بلا شبہ یہ آج کا ایک برننگ، زراعت کے حوالے سے برننگ ایشو ہے اور ٹاپک ہے۔ جہاں تک موسمیاتی تبدیلی کی بات ہے، تغیرات کی بات ہے، تو دراصل موسم کے لمبے عرصے میں ہونے والی جو آنے والی وہ غیر معمولی تبدیلیاں، جو کہ درجہ حرارت اور بارشیں، موسموں کے دورانیہ اور قدرتی ماحول کو متاثر کرتی ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ جسے کہہ سکتے ہیں تغیرات یا موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں۔ دیکھیں، موسمیاتی تبدیلی کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں زراعت کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری زراعت جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر آپ اس کو معاشی طور پہ دیکھیں تو ہماری جو زراعت ہے یہ ہمارے جی ڈی پی کے اندر کوئی 23 سے 24% جو اس کا حصہ ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا حصہ جو ہماری زراعت کا جی ڈی پی کے اندر وہ معیشت کے اندر وہ زراعت کا حصہ ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کریں تو جو ہماری امپلائمنٹ ہے اس کا بھی آلموسٹ کو 37% جو ہماری زراعت وہ مہیا کر رہی ہے۔ اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو ہماری جو دیہاتی آبادی ہے اس کا 65 سے جو 70% آبادی ہے اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو انحصار ہے وہ زراعت کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی آبادی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ہماری جو فورن جو ہم ایکسچینج کماتے ہیں اس کا جو 70% جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ زراعت یا زراعت سے جو بننے والے جو آئٹم ہیں، جو پروڈکٹ ہیں، اس کا حصہ ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری زراعت جو ہے کتنی اہمیت ہے۔ تو جب یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو بلا شبہ جب اس کا امپیکٹ آئے گا، اثر آئے گا، تو وہ بھی بڑا ہوگا۔ تو یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، چونکہ ہماری زراعت جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کا انحصار جو ہے وہ موسم کے ساتھ ہے، تو اس لیے جو سب سے زیادہ اور سب سے پہلا جو اثر موسمیاتی تبدیلی کا ہے وہ زراعت کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ جو غیر معمولی جو درجہ حرارت کا بڑھ جانا، کم ہو جانا، بارشوں کا جو ہے وہ بے وقت ہونا، آندیاں، طوفان، اولے پڑ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری زراعت کو متاثر کرتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ فوری طور پہ جو درجہ حرارت تبدیل ہوتا ہے یا اچانک زیادہ ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اس کا کیسے اثر پڑتا ہے فصل پہ؟ دیکھیں، یہ جتنا بھی جو درجہ حرارت ہے، چونکہ پودا جو ہے وہ اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو درجہ حرارت اور ایک خاص وقت کے ساتھ جو ہے وہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو ہر پیداواری مرحلے کے اوپر خاص قسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو جو ہی اس پیداواری مرحلے کے اوپر اگر درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ پھول کا مرحلہ ہے، وہاں پہ پولینیشن ہونی ہے، بارآوری کا عمل ہونا ہے، تو اگر وہاں پہ درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، ہوگا کیا کہ پولینیشن کا عمل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ جب وہ عمل نہیں ہوگا تو لامحالہ وہاں پہ دانہ یا پھل بننے کا مرحلہ متاثر ہو جائے گا، تو لامحالہ وہ پیداوار کے اندر جو ہے وہ ایک خاطر خواہ جو ہے کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل آپ
देख ही रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली किस तरह भयानक असरात दिखा रही है। साथ में मौसमियाती तब्दीलियों ने बारिशों के वक्त में भी बड़ी चेंजमेंट कर दी है। तो बारिशों का ये जो वक्त है, अपने वक्त पे ना होना बारिशों का, या बहुत ज़्यादा बरसे जाना या बिल्कुल ही ना होना, ये किस तरह से ज़राअत को मुतासर कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बारिशों का बेवक्त होना है, इसने जो पहला जो चीज़ मुतासर की है वो फसलों की काश्त के औकात बदल गए हैं। यानी जो फसल जो है आप समझते हैं कि उसको इस टाइम पे काश्त होना चाहिए था, तो वो उस टाइम पे काश्त नहीं हो रही, उसको हमें उससे पहले करना पड़ रहा है या बारिशें गुजरने के बाद करना पड़ रहा है। तो जब आप उस चीज़ का जो है वो वक्त ही बदल देंगे तो लामहला फिर वो पैदावार के ऊपर भी असरअंदाज बिल्कुल होगा। ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा ये है कि पानी की कमी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस मसले से दो चार हैं हमारे किसान। पानी की कमी का ज़राअत पे कैसा असर पड़ रहा है, और दूसरा ये भी कि कहीं पानी की कमी है तो कहीं शदीद ज़्यादती है। ये दो जो फैक्टर्स हैं किस तरह ज़राअत को मुतासर करते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा टेक्निकल सवाल किया है। अगर मैं पौधे के हवाले से थोड़ा सा इस पर बात करूं तो देखें जी, जो पौधा है उसने खुराक जो अपनी वो लेनी है बज़रिया ज़मीन, जड़ों से, और जड़ों से जो है वो कोई डायरेक्ट ऐसी चीज़ तो नहीं ऊपर आ जाएगी, वो लामहला जो महलूल की शक्ल में वहाँ पे जो खुराकी अज़ा मौजूद होंगे वो पौधा उनको अपनी जड़ों से जज़ब करेगा। होगा क्या, जब पानी की कमी होगी तो वो जो खुराकी अज़ा हैं वो पौधे को सही तौर पर नहीं मिल पाएंगे। जब वो नहीं मिलेंगे तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जो पौधे के मुख्तलिफ जो पैदावारी मराहिल हैं वो मुतासर होंगे। पौधा जिस मरहले पे भी है, वो कद कर रहा है, वो अपना पोलिनेशन का मरहला है, वो अपना सिट्टा बना रहा है, वो अपना फल का साइज़ बना रहा है, तो जो भी मरहला होगा वो मुतासर होगा। तो जब वो पानी की कमी नहीं होगी, मुतासर होगा, तो लामहला उसका जो नतीजा है वो फिर पैदावार की कमी के अंदर जो है वो निकलेगा। और अगर ज़्यादती हो पानी की, देखिए पानी की ज़्यादती हो जाए तो लामहला फिर ये है कि हमारा वही जो पौधा है उसकी, यानी आप ये कह सकते हैं कि जड़ें जो हैं वो गलना शुरू हो जाएंगी, ज़मीन सख्त हो जाएगी, दलदली हो जाएगी। वही पौधा वहाँ से भी ऐसे हालात के अंदर भी जब पानी की ज़्यादती है तो ऐसे हालात के अंदर ही पौधा जो है वो खुराक जज़ब नहीं कर सकता। नतीजा उसका फिर उसी शक्ल में जो है उसके जो नशो-नुमा के मराहिल में मुतासर होंगे और वो पैदावार जो है वो मुतासर होगी। अच्छा अतीक साहब, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि पानी की कमी या ज़्यादती किस तरह पौधों को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन साथ में ये जो बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है, कहीं इलाकों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हमने देखा कि 60 तक भी फील लाइक हो रहा होता है, लेकिन कई इदारों में माइनस तक दर्जा हरारत चला जाता है। ये दर्जा हरारत की कमी और जो ज़्यादती है ये किस तरह से असरअंदाज करती है? देखें, हर पौधा, हर फसल जो है उसको अपनी जो पूरी ज़िंदगी है उसको पूरा करने के लिए एक कम से कम और एक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है उसकी ज़रूरत होती है, उसके अंदर यानी मॉडरेट चाहिए होता है। यानी आप कह लें जो एक कम से कम दर्जा हरारत है, अगर दर्जा हरारत उससे नीचे गिरेगा तो पौधे की ज़िंदगी मुतासर हो जाएगी। और ऐसे जो उसकी आखिरी हद है उससे भी अगर दर्जा हरारत ऊपर जाएगा तो उसकी जो ज़िंदगी है मुतासर होगी, उसके अफ़ाल मुतासर होंगे। इसको समझने के लिए हमें कोई ज़्यादा यानी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। माजी करीब के अंदर ही आप देखें, 2024 के अंदर आप देखें कि जब गर्मी की शिद्दत बढ़ी और दर्जा हरारत जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा और फील्ड्स लाइक भी ऐसे 55 और प्लस जैसे आपने भी तज़किरा किया है उस पर पहुँचा, तो हमने देखा कि जो हमारी खरीफ की फसलात थी, जैसे कि चावल है, कपास है, सब्जियात हैं और दूसरी जो फसलात हैं वो शदीद मुतासर हुई। अगर मैं सिर्फ चावल की बात करूँ तो वो ऐसे हाइब्रिड्स जो कि 100 मन या इससे ज़्यादा पैदावार दे सकते थे वो सारे के सारे को 50-60 मन पे आके रुक गए। ऐसे ही जो है ओपी वैराइटीज़ जो कि अमूमी तौर पे 50-55 मन पैदावार देती हैं वो शायद कोई 20 मन के आसपास आके रुक गई। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो ज़िम्मेदार की मईशत और पूरे मुल्क की मईशत के ऊपर जो कितना असर पड़ा हुआ होगा। इसके साथ साथ जब मैं कपास की बात करता हूँ तो आप देखें कि हम किसी ज़माने में कपास पैदा करने वाला बड़े मुल्कों में हमारा शुमार होता था। आज हमारी बतदरीज हर साल जो है वो जो बेल्स की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। यानी हम अगर मैं सिर्फ 2 सालों का पिछला तकाबली जायज़ा आपके सामने रखूं तो हमने 8.5 मिलियन से कुछ 5.5 मिलियन पे आ गए। तो 3 मिलियन बेल्स का जो है वो हम जो है उस खसारा हमें मिल रहा है। और ये वो शोबा था, वो फसल थी जो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज कमा के देती थी। तो अगर इस 2 फसलात को आप समझें, देखें तो हम जो है वो बहुत बड़ा मईशत के ऊपर हमारा
نقصان ہوا ہے اس گرمی کی شدت کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ سبزیات کو اگر آپ دیکھیں تو سبزیات نے نہ صرف جو زمیندار کی معیشت پہ برا اثر ڈالا ہے بلکہ جو خریدار ہے اس کی جیب پہ بھی اثر ڈالا ہے, کیونکہ لامال جب پیداوار کم ہوئی ہے تو جو سبزیات ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں تو خریدار کو بھی جو ہے وہ مہنگے جو ہے وہ چیزیں خریدنی پڑی ہیں. تو یہ گرمی کی شدت اس حوالے سے بہت زیادہ اثر انداز جو ہے وہ ہو رہی ہے ہماری فصلات کے اوپر. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان جس طرح سے ایک زرعی ملک ہے لیکن ہمارے کسان ویسے ابھی تک ایجوکیٹڈ نہیں ہے جیسے کہ ہم دوسرے ممالک کے کسانوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے کسانوں کو یہ تو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ان کی اگر فصل متاثر ہو رہی ہے یا پچھلے سال سے اس سال اگر فصل ان کی کم پیداوار ہوئی ہے اس کے فیکٹرز کیا ہیں. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا پاکستان میں ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کسانوں کو آگاہی دے رہے ہوں, اور کیا کسان اس سے مستفید ہو رہے ہیں, کسانوں کے پاس ایجوکیشن جا رہی ہے؟ دیکھیں بالکل یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کی آگاہی بھی ضروری ہے. بلا شبہ اس کے اندر گورنمنٹ اپنے لیول کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. جو گورنمنٹ کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں, جو محکمہ زراعت ہے, موسمیاتی ادارے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بہت ساری ایپس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نجی ادارے جو ہیں وہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں جو ہمارے فارمر کو جو ہے وہ رہنمائی مہیا کر رہے ہیں کہ بھئی جو بدلتے حالات ہیں اس کے مطابق آپ اپنے فصلات کی کاشت, ان کی خوراکی ضروریات اس کو جو ہے بدلیں. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے شہری آبادی ہے, جو کاشتکار جو شہروں کے نزدیک رہ رہے ہیں, ان کو آسانی ہے ان اداروں سے جو ہے وہ رسائی اچھی مل جاتی ہے, معلومات اچھی مل جاتی ہے. جو دور دراز ہیں ان تک ابھی تک جو ہے وہ معلومات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی. تو اس کے اندر انہی جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے انہی اداروں کی مزید ذمہ داری بنتی ہے کہ ان معلومات کو جو ہے وہ دور دراز کے جو کاشتکار ہیں ان تک بھی جو ہے وہ ان معلومات کو پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنی فصلات کے جو انتظامات ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کر سکیں. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور ہمارے کسانوں کی آگاہی کے لیے بھی بڑا اہم سوال ہونے والا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے کسان اپنے طور پہ کیا اقدامات کر سکتا ہے؟ دیکھیں موسمیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے لامحالہ جب جو مسائل ہیں انہی سے جو حل نکلیں, جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ وہ اپنے جو فصلوں کے اوقات ہیں اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئے, اور وہ جو ہے ایسے بیج استعمال کرے جو ان موسمی تغیرات, موسمی تبدیلیوں کے خلاف قوت مدافعت جو ہے برداشت رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے ہر چیز کے اندر ترقی ہو رہی ہے تو زراعت کے اندر بھی بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے, سائنس نے ترقی کی ہے. تو ایسے سلوشن, ایسے حل موجود ہیں کہ ذمہ دار ان حل کو, ان چیزوں کو, ان پروڈکٹس کو اپنے فصلات پہ استعمال کر کے تو جو موسمیاتی تغیر, جو موسم کے جو برے اثرات ہیں ان سے ان کو بچا سکتا ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال, ٹیکنالوجی کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے. دیکھیں جی آج ہم ٹیکنالوجی کے ایرا میں رہ رہے ہیں تو زراعت بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی چلے گی. اگر ہم زراعت کو ٹیکنالوجی سے علیحدہ کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید زراعت ہماری ترقی نہ کر پائے. میں اس میں تھوڑا سا وضاحت کر دیتا ہوں کہ بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں, بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں جن کو ہمارا ذمہ دار کاشتکار بھائی استعمال کر کے جو یہ گرمی اور سردی کی شدت ہے, بارشوں کا بے وقت ہونا ہے, پودوں کو جیسے ہم نے بات کی کہ پودوں کو خوراک نہیں ملتی جب پانی کی کمی یا زیادتی ہے, تو ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے, ان مسائل کو بہتر کرنے کے لیے, ان سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ ایسے پروڈکٹ ہیں جیسے بایو اسٹیمولنٹ ہیں, جیسے ایک پوٹاش کیمیکل ہے. اس کو مختلف اوقات, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجائی سے لے کر اس کی جو برداشت سے پہلے تک کسی بھی مرحلے کے اوپر استعمال کر کے تو اپنی جو فصل ہے, اپنا پودا, اس کو اس جو برے اثرات ہیں موسم کے ان سے بچا سکتا ہے. لامحالہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھی پیداوار کی شکل کے اندر نکلے گا. تھینک یو سو مچ, آج آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا جو زرعی رابطہ پوڈ کاسٹ ہے, اس میں ہمارے ساتھ موجود تھے رانا عتیق صاحب. وہ ہمیں بتا رہے تھے, ہم بہت بار یہ سنتے بھی ہیں اور ہم خود بھی کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی نے جو ہے وہ ہماری فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے, کسانوں پہ جو ہے وہ ان کی پیداوار کو براہ راست اثر میں لے رہی ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اپنی سطح پہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے. ابھی جیسے آپ نے دیکھا کچھ مہینہ پہلے
पहले ख़ास तौर पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ सैलाब की वजह से, लेकिन किसान अपने तय कुछ कोशिशें करके अपनी फसलात को महफूज रख सकते हैं। और अगर किसानों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो ऐसे इदारों के पास जा सकते हैं जो कि मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए उनको आगाही फराहम कर रही हों। अगर नहीं तो फिर ये हमारा राब्ता जो प्लेटफॉर्म है ज़री पॉडकास्ट का, ये हाजिर है, आप बिला झिझक राब्ता कर सकते हैं। और आपको किसी भी किस्म की किसी भी हवाले से, ज़राअत के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे ज़री माहिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ और नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे जो अदना सा प्लेटफॉर्म है, अदनी सी कोशिश है, इसके ज़रिए हम अपने पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसमें थोड़ी सी बेहतरी की जो गुंजाइश रहती है उसमें हम अपना हिस्सा डालें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।